بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ پروگرام بڑا ہی برکت والا ہے۔ 3 مہینے یا 2 مہینے لگے مجھے اس میں پہنچنے میں۔ ضیاء بھائی بھی رابطہ کرتے رہے، شیخ معاویہ صاحب نے بہت دفعہ کہا، حالات ایسے بنے کہ پروگرام بھی بدلتا رہا اور میری بھی مصروفیت۔ رحیم یار خان آ رہا تھا تو مکی صاحب بہت یاد آئے۔ میرا جو ایک تو پروگرام شاید ہم نے اس کے بعد کیے ہوں، جو بڑا بھرپور پروگرام وہ اپنی زندگی کا کر کے گئے، وہ 25 ستمبر کو بولے رحیم یار خان کر کے گئے۔ اگر کسی کو موقع ملے تو نیٹ پہ جا کے وہ تقریر دوبارہ سننی ہے، لگ بھگ 2 گھنٹے کی ہے، اور کسی موضوع پہ تھی یا ہر موضوع پہ تھی، آپ کو تو بھول گیا سب کچھ۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ فجر کے بعد غلزئی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ باہر اس کونے میں سیڑھیوں کے پاس یہ انڈے چھیل رہے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے، اور مجھے نیند آ رہی تھی، ساری رات کا جاگا ہوا تھا، اور ان کا دل تھا وہ ساری باتیں کر لیں۔ صادق آباد پروگرام کب ہوگا، خانپور پروگرام کب ہوگا، خان بیلہ میں پروگرام کب ہوگا، ماچھی گوٹھ میں کب جائیں گے، چنی گوٹھ میں کب جائیں گے، لیاقت پور کا پروگرام کیوں نہیں کرتے، ترنڈے کا پروگرام کیوں نہیں کرتے۔ ان قصبوں علاقوں کا نام لے لے کے کس بات پہ کہہ رہے تھے یار؟ جب بلاتے ہو رحیم یار خان بلاتے ہو، ان علاقوں میں کب جائیں گے؟ تو مجھے کہنے لگے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اگلا جب ہم نے سفر کرنا نا، ان چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کے دعوت کا کام کرنا ہے۔ کہتے ہیں بڑی دنیا یہاں بھی، ہم چند شہروں میں آتے ہیں۔ کیا کہا تھا رحیم یار خان والوں؟ بلاتے کم ہو، بلاتے نہیں ہو تم۔ اللہ اکبر، وقت ایسے ہی ہے۔ ہاسپٹل میں تھا، میں بھی ساتھ ہی تھا، تو میں نے کہا کہ بابا جی ایسا لگتا ہے کہ اس رمضان میں آپ کام نہیں کر سکیں گے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 3 مہینے کا آپ کا بیڈ ریسٹ ہے، 3 مہینے آپ چل نہیں سکیں گے۔ تو ابھی تو یعنی آج 22 تاریخ ہے نا، 27 کو ان کی وفات ہوئی، تو ابھی بھی 5 دن کم ہے 2 مہینے میں، تو یہ مہینے بھی 2 چلے گئے اور آگے رمضان آ جائے گا، تو 3 مہینے نہیں جا سکیں گے۔ کہنے لگے دعا کرو ہاسپٹل سے چھٹی ہو، میں دوڑوں گا۔ مگر اللہ کی اپنی ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی تقدیر ہے، ان کو ان کے کہے کا نیت کا اجر مل گیا انشاءاللہ تعالیٰ، مگر اللہ نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ کتنے ایک رمضان ہوں گے جب وہ کہتے تھے کہ وہ رحیم یار خان سے میں آ رہا ہوں افطاری کر کے۔ میرا سحری کا پروگرام کہاں تھا؟ رحیم یار خان میں۔ میں صادق آباد گیا تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی 2004-05 اس کے لگ بھگ یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے، میں سندھ سائٹ سے آ رہا تھا کہیں تھرپارکر وغیرہ سے، تو میرا جمعہ تھا منٹھار اڈے والی مسجد میں، تو میں کچھ دیر رک گیا۔ تو مغرب کے بعد وہاں پہ کسی اسکول میں بہت بڑا پروگرام کس کا ترتیب دیا جا رہا تھا، اور اسی دوران میں مکی صاحب ویگن میں آتے تھے بہاولپور میں جمعہ پڑھا کے، تو وہاں پہنچے، کہنے لگے کہ آج میرا پروگرام ہے صادق آباد میں۔ بھائیو یہ باتیں ہیں، کچھ دیر ہوں گی پھر ختم ہو جائیں گی، مگر جو کام وہ جہاد کے لیے، جماعت کے لیے، دین کے لیے کر گئے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہے گا۔ جو سفر انہوں نے کیے، جو دعوت انہوں نے دی، جو پیغام انہوں نے دیا، اللہ کی توفیق سے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ۔ وہ کہا کرتے تھے جماعت میں سب سے زیادہ زمیل میرے شہید ہوئے، میرے ساتھ رہنے والے سب سے زیادہ شہید ہوئے۔ خود بھی اپنے لیے بہت دعا کرتے تھے۔ خیر میں کن باتوں میں چلا گیا،
آپ نے ملاقات کے لیے بلایا ہے. بچوں نے ترمذی شریف آج مکمل کی ہے. پچھلے سال بھی میں اس جامعہ کے پروگرام میں آیا تھا, آج بھی آیا ہوں. نہ جانے کتنے دن آنا ہوگا اور پھر کسی دن جانا ہوگا. کتنے دن پتہ نہیں, آپ کے پاس آؤں گا اور ایک دن پھر چلا جاؤں گا اور پھر کبھی کوئی واپس نہیں آئے گا. یہ میرے ساتھ بھی ہونے والا اور آپ کے ساتھ بھی ہونے والا اور سب کے ساتھ. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صدی مکمل نہیں ہوگی اور تم میں سے کوئی بھی زندہ صدی کے اندر اندر پورے ہو جائیں گے. اور صحابہ ایک صدی کے اندر اندر اس دنیا سے, ابھی عمران بھائی نے آپ کو بتایا, صدی لگی تھی, سب چلے گئے تھے. پھر ایک دور آیا تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. یہ تاریخ ہے, آپ کسی کو نہیں جانتے ہم. نبوت کا دور ہے, خلافت راشدہ کا دور ہے, بنو امیہ کا دور ہے, بنو عباس کا دور ہے. اس کے بعد مغلوں کی حکمرانی ہے, اندلس کی حکمرانی ہے, بغداد کے حالات ہیں, بر صغیر کی ایک دنیا ہے, دمشق, فارس, ایشیا, پتہ نہیں کیا کیا ملک تھے اور کس کس طرح سمرقند اور بخارا تھے. یہ سب آج موجود ہے, تاریخ کا حصہ ہے. فارس کی فتح ہو رہی ہے, یروشلم کی فتح ہو رہی ہے, نور الدین زنگی موجود ہے, صلاح الدین ایوبی آ چکا ہے میدان میں, قتیبہ بن مسلم ہے, موسیٰ بن نصیر ہے, طارق ابن زیاد ہیں. آئے اور چلے گئے. تاریخ نے لوگوں کو یاد نہیں رکھا, تاریخ نے کردار یاد رکھے ہیں, کام یاد رکھے. تاریخ کو نام یاد نہیں رہتے, ان لوگوں کے نام یاد رہتے جو کام کرتے ہیں. میں ایک بات ان بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب چلے گئے؟ بچوں, آپ کی بھی زندگی ہے, صحابہ کی بھی زندگی تھی. جو زندگی آپ کو ملی ہے, جو سہولتیں آپ کو ملی, شیخ محترم ایک دن کہنے لگے, ایگزیکٹ ان کو یاد ہوگا کہ میرے موبائل میں پتہ نہیں 50 لاکھ کی کتابیں کہ کتنے لاکھ کی کتابیں. انہوں نے لودرا میں تقریر کرتے ایک دن کہا, مجھے ایگزیکٹ وہ فگر یاد نہیں, کہ اتنے لاکھ روپے میں خرچ کروں اگر وہ کتابیں جو ڈاؤن لوڈڈ کہاں پہ ہیں, میرے موبائل میں موجود ہے. موبائل تو سب کے پاس موجود ہیں. کسی کا موبائل کام میں اور کسی کا موبائل ناکامی میں. کسی کا موبائل اس کو جنت میں لے جائے گا اور کسی کا موبائل اس کو نقصان کر دے گا. موبائل بڑی نعمت ہے. جب میں موبائل سے قرآن پڑھتا ہوں, جب میں موبائل سے حدیثیں نکالتا ہوں, جب میں موبائل سے تلاوت سنتا ہوں, جب اداس ہوتا ہوں تو حرم کو لائیو دیکھتا ہوں, میرے موبائل جیسا قیمتی موبائل کوئی نہیں. یہاں تو ہر کوئی موبائل کو گالی دے رہا ہوتا ہے, بنیادی طور پہ وہ موبائل سے واقف نہیں. اور بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ 99% سے زیادہ لوگ موبائل کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ابھی رمضان میں اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے تو ادھر لیلۃ القدر چل رہی ہوگی, مولوی صاحب کہہ رہے ہوں گے اللہم انک عفو تحب العفو پڑھ, اور یوٹیوب میں کیا چل رہا ہوگا, معتکف کی بات کر رہا ہوں, اعتکاف والے کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی نہیں کر رہا. اعتکاف والا بھی اپنے ایمان کی چارجنگ زیادہ چاہ رہا ہے یا موبائل کی چارجنگ؟ پہرا دیتے باقاعدہ اعتکاف والے, خیمے سے نکل کے بورڈ کے پاس آ کے پہرا دیتے. کس بات کا؟ کہ موبائل چارج ہو جائے. اور اللہ کے بندو, اپنی چارجنگ چاہیے. میری چارجنگ کا ہے. میں تو جس معاشرے میں رہتا ہوں, ایک تکلیف ابھی آج اللہ خیر رکھے, اس وقت تک زندگی رہی, توفیق ملی, تو ابھی اتوار کی رات ہے نا, ہفتہ تو گزر گیا, ہم انشاءاللہ پہلی یا دوسری تراویح پڑھ چکے ہوں گے کہیں انشاءاللہ. کتنا یاد ہے, عید کا بہت یاد ہوتا ہے. عید میں درزی نے پھر کپڑے نہیں لینے, پھر جوتے نہیں ملنے, یار عید دی چھٹیاں ہونیاں نے, ہنے ٹکٹاں بک کرا لو. ہمیں عید کا دن زیادہ گنتے ہیں یا رمضان کے آنے کے؟ بولے نا, پریکٹیکل کی بات کریں. حالانکہ عید کچھ ہے ہی نہیں ہے. رمضان کے گزرنے کا نام کیا ہے؟ رمضان کے شکرانے کا نام کیا ہے؟ عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے.
عید تو اس کی جس کے روزے پورے ہو گئے، جس کو تقوی مل گیا، جس کو ایمان مل گیا، جس کو مغفرت مل گئی، اور جس کو رمضان میں مغفرت نہ ملی اس کے ناک کے بارے میں کیا کہا؟ مٹی میں مل جائے۔ تو پیارے بچوں، میں آپ سے صرف ایک بات کہنے لگا ہوں، جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں وہ عام لوگ ہی ہوتے ہیں، کوئی اسپیشل نہیں ہوتے۔ ان کی آنکھیں بھی دو ہوتی ہیں، ان کا دماغ بھی ایک ہوتا ہے، ان کے بھی دو کان ہوتے ہیں، ان کے منہ میں 32 سے کم دانت ہوتے ہیں، کم لوگوں کے 32 دانت پورے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں، دنیا میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے 32 سے دانت کم ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھی شاید 27 28 ہی ہوں گے، کوئی ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پھوٹ جاتا ہے، کوئی اگتا ہی نہیں ہے۔ یہ 32 دانت بھی سب کے نہیں ہوتے، اور عقل دار بھی کسی کو آتی ہے اور کسی کو، عقل سب کو آ جاتی، دار کے ساتھ شرط نہیں ہے۔ یہ آپ کو لوگ سمجھائیں گے تیری عقل دار نہیں آئی، وہ دار کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بغیر بھی عقل آ جاتی ہے۔ کچھ کریں۔ تو میرا ایک سبجیکٹ ہے، بہت میں نے خدمت خلق میں پڑھا بتایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو بھی شیخ محترم نے تاجروں کے متعلق کہا، میں ان سے پہلے، بچوں سے پہلے ان سے گزارش کروں۔ میں نے ایک چھوٹی سی وہ کتاب لکھنے کی کوشش کی، ایسے بس آتا ہوتا تو ہے نہیں، چلا دیتا ہوں۔ تو اس میں ایک چیپٹر باندھا مسجد کے متعلق لکھی کہ اسلامی معاشرے کا محور مسجد ہے۔ تو اس میں مدرسے کو ڈسکس کیا، اور پھر اس میں لکھا کہ مدینے والے ان طالب علموں کے میزبان تھے۔ یہ بچے مدینے میں وہ بچے نہیں تھے، بڑے تھے، وہ کبھی 60 ہوتے، کبھی 70، کبھی اس سے زیادہ، کبھی کم۔ ان سب کے میزبان کون تھے؟ مدینے کے لوگ۔ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو میزبانی ان بچوں کی مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایک کھجوریں مل جائے وہ ایک گچھا کہاں لٹکا کے جائے؟ مسجد میں۔ کہتے ہیں مسجد میں کھجوریں لٹکی ہوتی تھی، ہم چھڑی سے جھاڑتے تھے، کچی پکی کھجوریں کھاتے تھے، ہوتا کچھ نہیں تھا۔ مایوسی میں رہتے تھے یا طاقتور رہتے تھے؟ آج تو بہت کچھ، کھانا پینا بہترین، گاڑی بہترین، موٹر سائیکل بہترین، موبائل بہترین، تنخواہ بہترین، مایوسی میں۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پاس کھانے پینے کی معمولی چیزیں ہوتی تھی اور کپڑے بھی ہمارے ادھورے سے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قوم کو امید دلائی ہے، حوصلہ دیا یا پست حوصلہ کیا؟ میں جس معاشرے میں ہوں مایوسی میں گھرا ہوا، وہ کچھ بھی نہیں، بننا تو کچھ نہیں۔ پتر تسی ترمذی پڑھ لے، تسی بخاری بھی پڑھ لو، فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ یہ کہنے والے اکا دکا کے بے شمار، ان کا چاچا ان کو سمجھائے گا، ان کا دادا ان کو سمجھائے گا۔ اور بچے حدیثاں روٹی نہیں جو لبنی، ایک قرآن حفظ کی روٹی نہیں جو لبنی۔ بیٹا آپ کو سمجھانے والے بہت آئیں گے، کان لے بیٹھ کے اپنا کام کرنا۔ میں اپنے خاندان کا پہلے حافظ، اس سے پہلے کوئی چکر نہیں تھا۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، سارا خاندانی۔ میری والدہ ہیڈ مسٹریس تھی، والد ایجوکیشن میں ایک بڑے آدمی تھے، ماموں سارے اس طرح پڑھے لکھے۔ تو بالکل ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا دین کی طرف، بس اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اور بھی بڑے مسئلے تھے۔ تو میں نے کالج میں پڑھتا تھا تو حفظ کرنے کا سوچ لیا۔ اب کالج چھوڑ کے، اور بالکل میں اسکالرشپ پہ پڑھنے والا تھا، ہر دفعہ پوزیشن لیتا، فرسٹ سیکنڈ، اور اسکالرشپ حکومت دیتی تھی پڑھنے کے لیے۔ اب تو وظیفے کا پتہ نہیں امتحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے دور میں وظیفے کا امتحان ہوتا تھا، سرکاری پیسے آتے تھے، پڑھتا تھا، ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی، پڑھنا لکھنا بھی کم تھا، بس 2-4 پڑھے نکل گئے الحمدللہ۔ تو کالج چھوڑ کے، پری انجینئرنگ چھوڑ کے کوئی بچہ کہے کہ میں حفظ کروں گا، خاندان میں تو رولا بن گیا۔ اور رولا یہ نہیں بنا تھا کہ حفظ کیوں کر رہا ہے، یہ بنا تھا روٹی کیسے کھائے گا۔ پرابلم یہ نہیں تھی کہ قرآن حفظ کرنا غلط ہے، پرابلم کیا بن گئی سارے خاندان کی کہ یہ اپنی ماں کا اکیلا بیٹا ہے، بھائی کا ہے کوئی نہیں ہے، اکیلا یہ ہے، اگر یہ بھی کاروبار زندگی کا نہیں کرے گا، اگر نوکری نہیں کرے گا تو روٹی۔ اب میں خاندان میں پوچھنا، سب پسند کی روٹی میں کھانا الحمدللہ، میں واحد آدمی ہوں خاندان میں جو لوگوں کے ہاتھ جوڑا ہوتا ہے، یار میں نہیں کھانی، بس میں بہت کھا چکے ہیں، پلیز تھوڑی جی رعایت کرتے ہو۔ اور مجھے یہ گاڑیاں چڑیاں تو سب جماعت کی، میری کیا چیز ہے؟
جتنا میری زندگی میں اللہ کو شکر سکون ہے، میں اپنے خاندان کے مسئلے سنتا ہوں، جس طرح ان کے رونے پیٹنے میں سنتا ہوں، میں اللہ کا شکر، میں نفل پڑھتا ہوں اس بات پہ، یا اللہ دین تو نے جو دیا اس ٹینشنوں سے نے مجھے نکالا ہوا، مجھے ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں جس کے لیے پریشان ہے۔ اور پھر جب بندہ جماعت میں چلتا ہے نا، خوشی ہو یا غم ہو، آپ کا تنہا نہیں ہوتا، پوری جماعت۔ مکی صاحب اگر بہاولپور میں رہتے، سعودیہ میں رہ رہے ہوتے، ام القریٰ میں پڑھتے پڑھاتے، یرموک ہوٹل چلا رہے ہوتے، جنازہ کتنا بڑا ہو جاتا، ممکن حرم میں ہوتا، اور کسی کو یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ یہ، بتائیں کسی کو کیا پتا کون ہے؟ جنت المعلا میں بھی دفن ہوتے، کسی کو کیا پتا تھا کون ہے؟ یہ محبتیں کس سے ملتی ہیں؟ جماعت سے۔ میرے گھر میں خوشی آئی، ایسے لگتا ہے جیسے ساری جماعت کو خوشی، ہر کوئی کہتا ہے کہ عبدالرؤف تیرے سے زیادہ میں خوش ہوں۔ یہ جماعت کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی بے شمار دیتا ہے، اور دکھ سکھ میں بھی۔ میرا فریکچر ہو گیا 2019 میں، ایسے فروری کے مہینے میں، ٹانگ میں میرے تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، بازو میں ٹانگ میں گر گیا۔ یہ سارے بزرگ میرے پاس آئے، میرے بھائی سارے میرے پاس آئے۔ میں 1 مہینے سے زیادہ گھر میں رہا، میرے خاندان کو سمجھ آ گئی یہ چیز کی ہے، کچھ بھی نہیں تھا مگر محبت اتنی تھی۔ ہاسپٹل میں تھا میں پچھلے ہفتے، تو ہاسپٹل والے کہتے ہیں آپ سب تسی کو پیر ہو۔ میں نے کہا کیا ہو؟ لیکن لوگوں کا دن میں ایک بندہ نہیں آتا، 100 بندہ جا رہا ہے، 100 آ رہے ہیں، 100 جا رہے ہیں۔ مکی صاحب ہاسپٹل میں تھے، یہ بزرگ ہے یا عالم دین ہے یا پیر صاحب ہے؟ ہم نے کہا آپ کو کیا مسئلہ؟ کہتے ہیں یہاں تو ایک بندہ نہیں آتا، سارا دن مریض اکیلے پھرتے رہتے ہیں، ان کی لائن میں ملاقاتیں آتی ہیں، یہ کوئی پیر صاحب ہے؟ میرے بچوں، جو محبت اللہ تعالیٰ اپنے دین میں عطا فرماتا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے دین میں عطا فرماتا ہے، جو زندگی کا سکون، ٹینشن ہی کوئی نہیں، جو بھی ہوگا اللہ کے راستے میں ہوگا، تکلیف بھی آئے گی تو اللہ کے لیے، اور خوشیاں تو ہے ہی ہیں۔ اور میرا ایک یقین ہے، ہمیں تکلیف نہیں آتی، آزمائش نہیں آتی ہمیں، کہ پوری دنیا نے زور لگا رہے FATF نے پابندیاں چیزیں، مجھے پتہ کیوں نہیں آتی؟ ہم کمزور اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ انہوں نے برداشت نہیں کرنا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کے وسعت سے زیادہ، کسی کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پہ بوجھ۔ ہماری مدد اس لیے نہیں ہے کہ ہم مضبوط ہیں، ہماری مدد اس لیے کہ ہم معذور ہیں۔ نابینا ہو، لنگڑا ہو، آپ سب سے پہلے کس کی مدد کرتے ہیں؟ سیٹ پہ جگہ کس کو دیتے ہیں؟ سڑک کس کو پار کراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے پہلے اپاہج جی امت ہے، چاند تک ترے پھرتے ہیں، انہوں نے نہیں رکھو، ایک ڈگ پہ نہ پھر کام اور خراب ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انہیں جوگے نہیں ہے۔ ہماری نیکی کی وجہ سے آزمائش تو آتی نیک لوگوں پہ، جو نیکی میں بڑھتا گیا، جو دین میں بڑھتا گیا، اس کی آزمائش بڑھتی گئی، جو دین میں کمزور ہوتا گیا اس کی آزمائش بھی، یہ حدیث ہے نا، جو دین میں جتنا بڑھتا گیا اس کی آزمائش بڑھتی گئی۔ سب سے زیادہ نبی آزمائے گئے، پھر جو ان کے ساتھ تھے، پھر جو ان کے ساتھ تھے، جو دین میں پختہ ہوتا گیا اس کی آزمائش بڑھتی گئی، اور جو دین میں کمزور ہوتا گیا اس کی آزمائش بھی۔ ہم سے بڑوں نے، پہلوں نے جو کچھ دیکھا، ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، ہم تو دین میں وہ موجے کر رہے ہیں کہ دنیا دار، ہم کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے، دنیا داروں کو وہ نعمتیں نصیب نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دین والوں کو دے رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کیا کہوں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ کا میں نے کہا کہ ان کو پڑا، ارباز بن ساریہ کی بات کر رہا تھا، معمولی کپڑے، کھانے کو بھی کچھ نہیں، تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے روکا ہوا، جو چھپایا ہوا ہے، اگر وہ جنت تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کبھی بھی دل گرفتہ نہ ہو، تم کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرو۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے جو اللہ نے تمہارے لیے روکا ہوا، پھر تم کبھی غمگین نہ ہو۔ اچھا، لوگ بھی یہاں تک ہی پڑھتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کھان پین نہیں سی تو جنت دے اتے مطمئن۔ حدیث پوری کرے گا آپ میں سے کوئی؟ روم اور فارس تمہارے ہاتھوں پہ، بولے نا آگے، فتح ہوں گے۔ صفہ والوں کو کہہ رہے طالب علموں کو، روم و فارس تمہارے ہاتھوں پہ فتح ہوں گے۔
कहते ना कपड़े पूरे थे ना खाने, खजूरें होती थी। ताजरों, कोई है जो खजूरें इन मस्जिदों में ले आए? सैयदना अबू हुरैरा फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम सुफ़ा वालों में ख्याल रखने में सबसे बेहतर सैयदना जाफर तैयार से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कुछ उनके घर में होता वो किसके लिए पेश कर देते? हम तालिब इल्मों के लिए। कभी कभी वो घी भी लेके आते, हम उसको फाड़ के खा जाते और उसको चाट भी जाते थे। घी की कुप्पी आती, हम चाट जाते थे। ये कैफियत थी कि मदीना के घरों में इन तालिब इल्मों का पूरा बंदोबस्त, उनके पास तो था कुछ नहीं। कहते हमें जुमे का बड़ा इंतजार होता था, जुमे के दिन का हमें बड़ा इंतजार होता था, क्योंकि जुमा पढ़ने के बाद हम अपनी एक अम्मा के पास जाते थे। वो नाले के अंदर क्या बीजती थी? गोंगलू। अल्लाह ताला तौफीक दे इन बच्चों को खाने खिलाए। उस अम्मा के पास क्या था? और उन बच्चों की नीयत पे गोंगलू बेचती थी, शलजम। कहते हैं वो उसको उबालती थी, उसमें घी नहीं होता था, उस पर तिल छिड़क देती थी, हम उसको मजे ले लेके खाते थे, उसको चाट जाते थे। हम हफ्ता भर इंतजार करते थे जुमे को कि आज हमें क्या मिलेंगे। गोंगलू कहना मजा आएगा, शलजम से नहीं मजा आना। कहते वो गोंगलुओं के ऊपर तिल छिड़क देती थी, हम मजे ले लेके खाते थे। कैलूला भी इसके बाद करते थे। क्या ऐसे घर हैं जो कहते कि हम खाना इनके लिए पकाते हैं? सुफ़ा वाले खड़े हैं, नमाज हो रही है, गिर गए। तालिब इल्मों, नखरे ना करना, मैं तो करता हूं भाई, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मेरी इस्लाह कर दे, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, इसमें नमक ज़्यादा, इसमें मिर्च ज़्यादा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने की कोशिश की, बड़ा ही मज़ा आता जिनको पढ़ने का। हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में उनसे सुनते थे कि यार किताब जैसी कोई दोस्ती नहीं है और इल्म जैसी कोई नेमत नहीं है। तो उस वक्त सिर्फ तकरीरें करते थे, भज्जे फिरते से, समझते थे कि स्वाब किलोमीटरों के हिसाब से मिलता है। एक दौर था, मेरा ये जहन था कि अजर लेने के लिए क्या करना पड़ता है? किलोमीटर गाड़ी चलाए तो अजर मिलता है। अब पता लगा कि नहीं, गाड़ी के बगैर काम करके भी अजर मिल जाता है। उन्होंने जो काम किया, गाड़ी में कम बैठे मगर काम ऐसा कर गया कि सारी जमात एक तरफ हो और जो उनकी इल्मी खिदमात है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे। एक लज्जत है भाई इल्म की, किताब पढ़ने की, हदीसें पढ़ने की। ये यूट्यूब वालों को, फेसबुक वालों को कभी इसका एहसास भी नहीं है कि जब बंदा किसी हदीस के बाग में मगन होता है, किसी मौजू की तलाश में होता है, जब किताबें खंगाल रहा होता है। उनके बेटे कहने लगे कि हमने कहा अब्बा जी तुसी कल्ले ही हुंदे हो कमरे च, ते तुसी ताड़ा दिल किवें लगदा है? कोई हुंदा नहीं। तो कहने लगे कि अब्बा जी, कहने लगे अकेला थोड़ी होता हूं, मस्जिद नबवी होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरसे हदीस होता है, हदीस का सबक होता है, सहाबा इकराम बैठे होते हैं, मैं भी उन्हीं में मौजूद होता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हदीस, और वाक़यातन कभी कभी आप हदीस पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा आप कहाँ मौजूद हैं, मुनहमिक हो जाए हदीस में डूब जाए। जो मंजर आपके सामने हदीस में होगा, आप अपने आप को उसमें देख रहे होंगे। आज तो मुझे सारे वो याद आ रहे जो नहीं है। सैफुल्लाह मंसूर शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहने लगे, अब्दुर्रऊफ तेन अल्लाह ताला मक्का मदीना लेके जाए। मैं कहा जी आप सब आमीन। कहने लगे अर्रहीकुल मखतूम साथ लेके जाना। उस वक्त में हम अर्रहीकुल मखतूम बहुत पढ़ते पढ़ाते थे। अब तो हम क्योंकि मोबाइल आ गया तो कोई पढ़ने छोड़ने का कोई चक्कर ज्यादा। अमीर साहब की तफसीर, हाफिज अब्दुल सलाम साहब की तफसीर और ये किताबें तोहफे देने के लिए, पढ़ने के लिए, मसूलिन से पूछना बिलखुसूस, तो तोहफे देने के लिए किताबें हैं या पढ़ने के लिए? कोई मुझे तो कुछ जवाब, ना हार कर में जवाब आया ना में जवाब आया। वो जवाब देना जो हकीकत हो। अगर तो पढ़ते तो फिर कहें, के लिए नहीं। अगर पढ़ते हैं तो, अगर किताब से, कलम से, अभी शेख मोहतरम मैं तो शागिर्द हूं इनका, क़य्यिदुल इल्म बिल किताब, मैंने बड़ी देर पहले से इनसे सुना हुआ है। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, इस दिन भी उन्होंने मुझे हदीस याद कराई है कि हुने हदीस याद कर, और ये इस बच्चे का यही है कि ये हदीस तुम्हें जुबानी आनी चाहिए कि जिस को अल्लाह ताला नेमत अता फरमाए वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसने उस नेमत का हक अदा कर दिया। शेख साहब ने अरबी में मुझे उसी कहा दे इन्हें याद कर, तो अल्लाह ताला इनको जदाए खैर दे। लगे रहते मेरे साथ, पुराना हमारा है, सीखता रहता। मैं कहता था ये ना होते, चले माशाल्लाह बैठे।
تو میں کوشش کریں کتاب کے ساتھ تعلق، علم کے ساتھ محبت، پڑھیں، اس ماحول میں جائیں. تو کہنے لگے رحیق المختوم ساتھ لے کے جانا. تو میں نے کہا کیا کروں؟ کہنے لگے بدر میں بیٹھ کے بدر پڑھنا، احد میں بیٹھ کے احد کا باب پڑھنا، خندق میں خندق کا پڑھنا، ہجرت کے سفر میں اس کو پڑھ کے جانا، پھر دیکھنا بالکل تمہارے لیے مکہ اور مدینہ الگ ہوگا اگر تم اس منظر کے ساتھ پڑھو گے. ہجرت کیا تھی، مکے کے 13 سال کیا تھے، طائف کا سفر کیا تھا، شیب ابی طالب کیا تھا، دار ارقم کیا تھا. اگر تم سارا پڑھا ہوگا تو پھر تمہیں مکہ عام مکے سے، مدینہ عام مدینے سے مختلف. جہادی لوگوں کو مکہ مدینہ جانا الگ ہے، اور جن کا جہاد سے تعلق نہیں، ان کا یہ تبوک کو گئے ہوتے ہیں، یہ بدر والے رستے سے آتے ہیں مکہ اور مدینہ. کیوں؟ یہ مسجد عریش دیکھ کے آتے ہیں، یہ 7 مساجد ضرور دیکھتے ہیں، یہ احد کی مسجد میں ضرور جاتے ہیں، یہ شہداء احد پہ بار بار ضرور جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ اور ایفیلیشن، وابستگی ہے. تو کتاب بھی اسی کے نصیب میں جس کا کوئی تعلق ہو. اور یہ جو جمعہ پڑھاتے ہیں نا ہمارے مسئول ہیں، پہلے ماشاءاللہ سارے پڑھاتے تھے. ہمارا بندہ پہاڑ سے اترتا تھا، اس کو کچھ نہیں آتا تھا تب بھی شروع کر دیتا تھا. کتب علیکم القتال بھی اسے آتا تھا نا، اسی پہ تقریریں شروع کرتا تھا. اب ہم چاہتے ہیں کہ سارے مقرر لاہور سے آئے کہ رحیم یار خان کے لوگ بھی دعوت دیں. بولیں آپ صاحب میرا کام تقریرہ کرنا تو نہیں نا، تمہیں پتہ میں مسئول ہوں، میرے ذمہ تھوڑی ہے یہ تسی تقریرہ کرنی ہے، یا کوئی لاہوروں بندہ بھیجا کرو. رحیم یار خان تک بندے نہیں آتے تقریر کرنے والے، کیونکہ دعوت دینے کن پہ فرض ہے؟ بولے نا جو لاہور سے آتے ہیں، جو وہ حدیثیں پڑھتے ہیں وہ اور ہوتی جو آپ پڑھیں گے. ان کا قرآن مجید کا ترجمہ اور ہے اور آپ کا، ان کی صحیح بخاری اور ہے اور آپ کی صحیح بخاری. بڑی زیادتی ہوئی، ہم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی. تو علم کے ساتھ جڑیں. وہ معاشرہ تھا، روٹی نہیں تھی، روٹی نہیں تھی. سیدنا ابو ہریرہ تو کہا کہ میں گر گئے، ہم نماز پڑھتے پڑھتے گر گئے. اب تو اللہ نے نعمتیں دی، نعمتیں بھی اتنی ملی کہ کھا کھا کے بیمار ہو گئے. میں نے آپ سے ہر دفعہ پوچھتا ہوں، پھر پوچھ لیتا ہوں. رحیم یار خان میں، صادق آباد میں، خانپور میں، بہاولپور میں، ملتان میں، لاہور میں، کراچی میں، یورپ میں، دبئی میں فاقہ کش لفظ بہت چلتا. فاقہ کش، فاقوں پہ آگی قوم، بھوکے مر رہے ہیں، بھوک نے ہماری کمر توڑ دی. یہ محاورے میں بھی چلاتا ہوں روز. کسی ایک ہاسپٹل میں فاقہ والوں کی وارڈ ہو جہاں وہ لوگ داخل کیے جاتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے ہاسپٹل میں آتے ہیں، کہ اتنے ہاتھ پارکر میں ہم نے دیکھا، نوید بھائی نے، میں نے کام کیا 2014 میں، ڈراؤٹ تھا، قحط تھا، مگر وہ قحط بچوں کے اوپر شفٹ ہوا، ماں کے اوپر. واقعتاً شیخ صاحب بھی گئے ہیں، سارے لوگ وہاں پہ گئے. وہ تھر پارکر میں ایک وقت تھا میں نے قحط دیکھا ہے، ایک ہی دیکھا وہ، کہ بچے قحط کے ساتھ آتے تھے، ماؤں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. واقعتاً ہم نے قحط دیکھا تھر پارکر میں، نو ڈاؤٹ. آپ کے پاس فاقے والوں کی وارڈ کہاں پہ جہاں پہ بھوکے داخل کراتے ہیں؟ اور یہ میں نے سنا ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گیا، ہارٹ اٹیک آیا فوت ہو گیا، شوگر بڑھ گئی فوت ہو گیا، بلڈ پریشر ہوا فوت ہو گیا، برین ہیمریج. اسے بھوک لگی اور بھوک نے اس کو مار دیا. کھا کے تو بہت مرے بھوک سے. اور قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھوک. میرے نبی نے قسم کھائی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا غم نہیں کہ تم پہ بھوک آئے گی، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم پہ بھوک آئے گی. میں تو اس پہ ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ کھول دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ دنیا کھولی گئی، اور تم اس میں دھنس جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ اس میں دھنسے، اور یہ تمہیں برباد کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اس نے. مجھے بھوک سے نہیں ڈر لگتا. یہ ساری قوم کس سے ڈری ہوئی ہے؟ حکمران آپ کو کس سے ڈرا رہے ہیں؟ بچے مار دو، فیملی پلاننگ کرو، کیوں؟ روٹی نہیں ہے. لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم. اللہ کہتا ہے رزق، آپ کو رزق جی فوڈ سیکورٹی. آگے روٹی تو ہے ہی نہیں، بچوں کو کھلانا کس طرح؟ بچے 2 ہی، لگے رہو اس میں. دیندار لوگ، تو انہیں پتہ ہے معاشی حالات، کاروباری حالات خراب ہیں یا شکر ختم ہو گیا؟ میں نے ابھی ایک پروگرام تھا اسی میں کہا، میں نے کہا پاکستان نے ترقی نہیں کی. میں مان لیتا ہوں، اس کو بھی میں پورا نہیں مانتا، ادھورا مانتا ہوں. پاکستان نے ترقی نہیں کی. پاکستانی نے ترقی کی ہے؟
پاکستان نے واقع کم ترقی کی، کر رہا ہے یہ بھی ترقی، مگر پاکستانی نے، آپ نے اور میں نے گزشتہ 50 سال میں پیچھے گئے، ڈکلائن میں ہے یا ہم اوپر ترقی میں ہیں؟ میرے دادے کی زندگی سے میری زندگی، میرے ابا جی کی زندگی سے میری زندگی، میرے بچپن سے میری آج کی زندگی، 2000 کے بعد نئی صدی میں جو ریولوشن آیا، دنیا میں جو چینج آیا، انوویشن آئی، ایجادات آئی ہیں، کیا میرے گھر تک نہیں آئی؟ ایئر کنڈیشنر، موبائل، استری، اور ہم تو کہتے ہیں ایک دور تھا کہ استری، ہماری جماعت میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ استری والے کپڑے پہنیں گے۔ اب ہم گھر کے کپڑے بھی، بچوں کے کپڑے بھی استری کے بغیر، گھر گھر کا یہ حال ہے۔ جن کے پاس سائیکل نہیں تھی، آج اللہ نے ان کو کیا دیا؟ رحیم یار کے ذمہ دار مزدور، فیکٹری میں کام کرنے والے 80%، 70% لوگ کس پہ سواری کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ کرتے ہیں بھائی۔ میں بچہ تھا لاہور میں جب ہم رہتے تھے، اب بھی رہتا ہوں، تو سویرے 7 بجے سائیکلوں کا ایک سیلاب ہوتا تھا، مزدور، طالب علم، کلرک، ٹیچر، سب لوگ۔ ہمارے سارے ٹیچر سکول میں کس چیز پہ آتے تھے؟ ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے فزیکل ایجوکیشن کے، وہ دودھی تھے، تو ان کے پاس ایک پھٹ پھٹی موٹر سائیکل تھی، اس کی آواز ہمیں دور سے آ جاتی تھی، اس کا سیلنسر نہیں ہوتا تھا، وہ دودھ بیچتے تھے، میواتی تھے۔ ان کے پاس ایک ٹوٹی موٹر سائیکل ہوتی تھی اسکول میں۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر شفیع صاحب بھی کس پہ آتے تھے؟ سائیکل پہ۔ مجھے آج بھی ان کی سائیکل چمکتی میرے ذہن میں آ رہی، چمکتی سائیکل، ہم بھاگتے ان سے سائیکل پکڑتے تھے۔ اور آج ماشاءاللہ طالب علم بھی کس پہ آتے ہیں؟ کرولا پہ بھی آتے ہیں۔ مگر شکر بڑا ہے یا ناشکری؟ ابھی شیخ محترم نے آپ کو باتیں سنائی ہیں کہ ہمارے اکابرین نے جو علم حاصل کیا، ایک ایک نوالے پہ بھی کام کیا ہے، پیشاب میں خون بھی آیا ہے۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر محترم کے نانا جی، مکی صاحب کے دادا جی، حافظ نور محمد صاحب کی زندگی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس خاندان میں دین کی جو توفیق ملی، اس بندے کی روپڑ میں مشقت کس طرح تھی، فاقے کس طرح تھے، علم حاصل کس طرح کیا، اور اپنے بچوں کو پڑھایا کس طرح۔ تو اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، شکر کریں، مایوسی سے نکلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امید دلاتے تھے، کبھی مایوس نہیں ہونے دیا، اور ہماری پوری قوم، پورا میڈیا، سارا سسٹم، سارے سیاستدان، فلاں جیل سے، فلاں حالات بڑے نے، 45 فارم آ گیا، 47، اور نکل جاؤ یار اس سے۔ میں نے ابھی وہاں بیان کیا، ڈونٹ وری، پلیز پریشان نہ ہو، پاکستان میں جو اقتدار میں ہوتے ہیں اگلے ٹینیور میں وہ جیل میں ہوتے ہیں، جو جیل میں ہوتے ہیں اگلی باری میں وہ۔ میری ہوش کی 35-40 سال کی زندگی میں نے یہی دیکھا ہے۔ بالکل کسی کے لیے پریشان نہ ہو، جیل میں تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ وہ کیا ہوگا؟ اقتدار میں ہوگا، اور وہ سادھو ہو جائے گا، اور یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ چور۔ اور پھر یہ اندر ہوں گے، وہ اقتدار میں ہوگا، نیکسٹ وہ ان کو چور چور کہے گا، اور یہ وہ حکومت کرے گا، پھر یہ اندر باہر آئیں گے، یہ اقتدار میں ہوں گے، اس کو اندر کریں گے، پھر اس کو کیا کہیں گے؟ توشہ خانہ۔ توشہ خانہ یہ پاکستان میں ایک باقاعدہ پلان گیم ہے، ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ سندھ میں کس کی حکومت ہے گزشتہ 30 سالوں سے؟ ایک ہی پارٹی کی ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ ایک ہی پارٹی کی ہے۔ 35 سال سے پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ ایک ہی پارٹی کی۔ یہ ان کی طے شدہ چیزیں ہیں، بلوچستان میں کسی کی بھی نہیں ہوتی، یہ طے شدہ ہے۔ سندھ میں گزشتہ 30 سالوں میں حکومت بدلی ہے، کے پی کے میں پچھلے 18, 15, 20 سال میں حکومت کی کوئی پارٹی بدلی ہے؟ پنجاب میں 35 سال میں کوئی نظام بدلا ہے؟ بھائی یہ سب طے شدہ چیزیں، یہ واسطے اتنی ٹینشن نہ لیا کرو، ہم اپنا کام کریں۔ یہ تو اپنی وجہ سے قوم کو مایوس کر رہے ہیں، اور ہم نے امیدوں کے چراغ روشن کرنے، ہم فاتح قوم ہیں۔ ہم نے تو کھجوریں کھا کے روم و فارس کی فتح کی بات کی ہے، گر جاتے تھے، فرمایا کوئی ہے جو ان کو لے جائے، جس کے پاس 2 کا کھانا ہے 3 ان کو لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 5 ان کو لے جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق 3 بندوں کو گھر لے گئے، اور 10 بندوں کو ساتھ کون لے آئے؟ بولے نا، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 صفہ والوں کو گھر لے آئے۔ کوئی ایک دفعہ تھا، ابو ہریرہ کہتے اکیلا ہی پیالہ تھا،
سب سے بعد میں کس نے پیا؟ طالب علموں کو پہلے ملا، سیدنا ابو ہریرہ کو اس سے آخر میں ملا، اور سب سے آخر میں کون تھا؟ یہ طالب علم، ان پہ خرچ کرنا، ان کو کھلانا، یہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ مجھے انہوں نے کی دینا مولویوں نے، کچھ نہیں، میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ بہترین صدقہ ان کے اوپر ہے۔ صدقہ کہوں گے صدقہ جاریہ کہوں کہ دونوں کٹھے کہہ دوں؟ بولے ان پہ خرچ کرنے کو صدقہ کہوں، صدقہ جاریہ کہوں، یا دونوں کہوں؟ کچھ سمجھ کے بول کے گئے، جواب دیں۔ دونوں ہی ہیں۔ ان پہ خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی۔ ان کو ساتھی بنائیں، ان سے محبت کریں، اور کیا ہی اچھا ہو جہاں ان کے بچے پڑھیں، ہم میں سے بھی ایک آدھ کا بچہ، بتائیں، ان حکمرانوں کا تو رولا ہے، یہ ان سکولوں میں بچوں کو نہیں پڑھاتے جہاں عوام کے بچے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کبھی بھی عوامی مسائل کا علم، ہمارے تاجروں کو، بڑے لوگوں کو اس لیے مدارس کے مسائل کا علم نہیں ہوتا کہ ان کے بچے یہاں پہ پڑھتے نہیں، اور ڈرا اتنا دیا گیا ہے، وہ مدرسے بچہ پڑھے نا بچے خراب ہو انہوں نے، ہاں بھائی بالکل ایسا ہی ہے، لمز میں پڑھے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھے تو، پنجاب کالج میں پڑھے تو رابعہ بصری بن جاتی ہیں، اور یہاں پہ آئے تو یہ باقاعدہ سازش ہوئی ہے، توڑ دیں اس سازش کو، اپنے بچے ان مدرسوں کو دیں گے، حفظ کروائیں گے، تو بچوں آپ بھی کام کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کو روٹی نہیں ملے، کہتے میں ریاض الجنہ میں بے ہوش ہوتا تھا، کنکریاں اپنے پیٹ پہ رکھتا تھا، لوگ میری گردن کو پاؤں سے دباتے تھے، اس کو مرگی ہوئی ہے، دیوانہ ہے، میں دیوانہ نہیں ہوتا تھا، بھوک سے میری یہ حالت ہوتی تھی کہ تان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے۔ واہ، 5374 حدیثوں کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں لوگ باغوں میں جاتے تھے، تجارت میں جاتے تھے، میں کس کے پیچھے ہوتا؟ نہ کوئی لونڈی میرے پاس تھی، نہ کوئی غلام میرے پاس تھا، نہ کبھی میں نے خمیری روٹیوں کی فکر نہیں کی، نوکروں کی فکر نہیں کی۔ آپ کو لوگ کیا ڈرائیں گے؟ بیٹا اگر تم نے کوئی اچھی ڈگری نہ لی تو تینوں روٹی نہیں لبنی، تو تینوں بڈی بھی نہیں لبنی، مسیتاں دے مولویوں نے کوئی کچھ نہیں دینا۔ مت ڈریے گا، ہمارا توکل کس پہ؟ ہم کس کے علم کے لیے نکلیں؟ اللہ کے دین کے۔ اگر ہمیں نہیں کسی ملنا تو پھر کسی کو بھی نہیں ملنا، میں آپ کو صاف کہتا ہوں۔ ابھی شیخ محترم نے آپ کو حدیث سنائی، ہماری وجہ سے تو لوگوں کو ملتا ہے۔ ہل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، ہمارے لیے مدد تو ہے۔ تو ان طالب علموں کی وجہ سے تو ہمارے گھروں میں روٹی پکتی ہے، مسکینوں کی وجہ سے تو ہماری مدد ہوتی ہے، کمزوروں کی وجہ سے تو طاقتوروں کو ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کا بتایا ہوا اللہ کا قانون ہے۔ بالکل اس میں 5374 حدیثوں کا راوی جس کو روٹی نہ ملی، اور ایک نو عمر آدمی۔ 2630 حدیثوں کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ انس ابن مالک، چھوٹا سا بچہ انیس، 2286 حدیثیں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو گانے بہت آتے ہیں، ڈائلاگ بہت آتے ہیں، ہمارے بچوں کو تو 10 حدیثیں نہیں آتی۔ میں صحابہ کے بچوں کی کتنی حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں؟ 2286۔ انس ابن، جو حدیث کا طالب علم ہے اس کو یہ نام آتے ہیں، اسے پتا ہے کہ جب میں حدیث کی کتاب کھول لوں گا، ہر تیسری دوسری حدیث کس کی ہوگی؟ سیدنا ابو ہریرہ کی۔ ہر چوتھی پانچویں حدیث کس کی ہوگی؟ عبداللہ ابن عمر کی، انس ابن مالک کی۔ اور 2210 حدیثیں کس کی ہیں؟ بولے نا، ام المؤمنین اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ، 2210۔ 1660 کس کی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 1540 کس کی ہیں؟ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ۔ یہ میں نے آپ کو 5-6 نام بنا دیے۔ جب آپ حدیث پڑھنا شروع کریں گے، ان کے علاوہ خالی خالی کوئی ملے گا، ان کے علاوہ خالی خالی کوئی ملے گا۔ 80% حدیثیں کن کے گرد گھوم رہی ہوں گی؟
کیا قسمت والے کام کر گئے جن کا سینہ اللہ نے دین کے اوپر کھول دیا. تو انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس دین سے, اس حدیث سے, اس قرآن سے جڑیں گے اور اس رمضان کو ضائع نہیں کرنا. مسولو میری پہلے بات سنو, تراویح کے وقت میں دفتر کھلے رکھنے ہیں. لوگوں کو تراویح پڑھنا ہے اور قاصدہ دا امام بڑا اچھا پڑھاندا ہے, ام القرآن بہت اچھا بھی ساڈا, تسی تشریف سے آنا. بندہ آ گیا, شیخ تسی گھر جا کے نہیں تراویح پڑھ لو گے, میں تانوں چاہ نہ پلاواں. اور جمعے کے استقبال بند کریں. میں بالکل صاف باتیں کر رہا ہوں. جمعہ کسی کا رکھا ہوا ہے, 2000 بندہ جمعہ پڑھ رہا ہے اور 25 بندے استقبال پہ کھڑے ہو رہے ہیں. کس نے آپ کو کہا کہ جمعے کا استقبال ہوتا ہے؟ جو آئے گا بیٹھے گا, اور آپ کو بھی کس میں بیٹھنا ہے؟ جمعے کی صف میں. اور ساری دنیا کو تبلیغ کرنے والا, ساری دنیا کو دعوت دینے والا, سارے غزہ کو اور سارے کشمیر کا کام کرنے والا, اگر اس کی اپنی تراویح رہ گئی اور اس کا اپنا قیام اللیل رہ گیا, اور اگر اس نے اپنا قرآن رمضان میں مکمل نہ کیا, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیتا. جائے شکایت آ دینا میر صاحب نے کیوں کہہ کے آیا رحیم یار خان, اور وہ مجھے شاباش دیں گے چلو, کیونکہ وہ 3 پارے ماشاءاللہ ایسا شیخ صاحب نے پھنسایا ہوا. میر صاحب نے 10 آیتیں پڑھیں گے تو غافل نہیں ہوں گے, 100 آیتیں پڑھیں گے تو کہانی 3 میں ہو جائیں گے, فرما برداروں میں, اور 1000 پڑھیں گے مقنطرین میں, خزانے والوں میں ہو جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہفتے میں 3 دن کوشش کرتا ہوں کہ 1000 آیتیں ہو جائیں. پہلے دن 300 پڑھتا ہوں, پھر 500 کے 2 دن لگاتا ہوں, پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ 3 دن ایسے ہو جائیں 1000. کہتے 100 آیتیں میں کس طرح پڑھتا ہوں؟ سورہ واقعہ پڑھتا ہوں, بسم اللہ پڑھتا ہوں, اخلاص پڑھتا ہوں, میری 100 آیتیں ہو جاتی. یہ ترتیب بھی اسے یاد ہوتی. مجھے پچھلے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے, ویسے بتا گے, ویسے کہتے ہیں عبدالرحمٰن میں غور کیتا 38 دفعہ قرآن پڑھا میں نے سال میں ماشاءاللہ. سفر بھی کرتے ہیں, پروگرام سفر نہیں اب تو کرتے ہیں, اور سارا دن معاملات چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تراویح الگ پڑھتے ہیں اور اپنا سپارہ الگ سناتے ہیں. جس طرح حافظ سناتے ہیں نا, بندہ ساتھ کھڑا کر کے زبانی پڑھتے ہیں. کیا ان سے زیادہ میں پرانے دور کی باتیں نہیں کرتا, میں تو آج کے دور کی بات کرتا ہوں. حافظ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ زندگی میں جتنا قرآن سے پیار کر گئے, اور آخری تراویح میں بھی جتنے دن ہمت تھی تراویح پڑھائیے. لاہور امریکہ سے چل کے چیمبرلین ہمیں تراویح پڑھانے آتے تھے. گجرانوالہ کے لوگ کہتے ہیں حافظ عبد المنان صاحب کو اور حافظ عبدالسلام صاحب کا رحمت اللہ علیہم, ان دونوں کا مقابلہ ہوتا تھا رمضان میں. سحری تو بس ایسے بھاگ بھاگ کے کرتے تھے, اور حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ 1 نمبر جوتا بڑا لیتے تھے, پاؤں سوج جاتے تھے. یہ حدیثیں سب نے پڑھی کہ قیام میں پاؤں سوج جاتے تھے. کہتے ہم نے عملی طور پہ دیکھا کہ بچے کو بھیجتے تھے, پلاسٹک کا بوٹ پہنتے تھے, 1 نمبر پتر رمضان آیا بڑا لایا, اور پہلے والی جتی پوری نہیں آنی. ساری رات قیام, 8 پارے پڑھ رہے ہیں, 7 جن لوگوں نے کام کیے ان میں کوئی کوالٹی تھی. اور جس کی عبادت بہتر ہوگی اس کی دعوت بھی, اس کی ترتیب اور اس کی تدبیر بھی, اس کے کام میں بھی برکت ہوگی جس کی عبادت بہتر ہوگی. اور فرض نمازیں چھوڑ کے اور جماعت چھوڑ کے اور تکبیر اولا چھوڑ کے جو سمجھے گا کہ میرے کام میں کوئی رحمت آ جائے گی, این خیالستو محالستو جنون, یہ جنون ہے, ککھ نہیں ہے, ککھ نہیں ہے. ہم پہلے اپنے لیے, قو انفسکم, پہلی ذمہ داری میری اپنی ہے. تو انشاءاللہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز, قرآن مجید کے ساتھ محبت, قرآن مجید کا پڑھنا, اپنے بچوں کو قرآن کے اوپر لگانا, انشاءاللہ یہ کریں گے. اور رہی بات, اللہ نے جماعت سے بڑی توفیق دی. یہ لوگوں کی باتیں چھوڑ دیں. ایک حدیث آپ کو سناؤ تاکہ میری بات پوری ہو. لمبی حدیث ہے, آپ کو سب کو آتی ہے, کہ جب عدی بن حاتم آئے تو سارا منظر دیکھا, تو میں تو اس میں سے اپنی مقصد کی چیز لے آتا ہوں. کسی نے کہا کہ چوریاں بہت ہو رہی ہیں, رستے غیر محفوظ ہو گئے. کسی نے بھوک کی باتیں کی کہ روٹی نہیں ہے, بھوک ہے, یہ مختلف باتیں ہیں. تو گھر میں لے گئے. گھر بھی کیا تھا, ایک گدا تھا پورے گھر میں, کیا تھا, بیٹھنے کے لیے. کسی دن گدا بھی نہیں مانگا تھا. کہا مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا. ابن مسعود کہتے رہے گدے کو کیا کہا, دنیا مجھے نہیں چاہیے, میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو درخت کے نیچے کچھ سانس لینے کے لیے بیٹھا اور سب کچھ چھوڑ کے آگے چلا گیا. میں نے تمہارے گدے کا کیا کرنا, چٹائی پہ لیٹے تھے.
گھر میں ایک گدا تھا، عدی کو کہتے تھے تم بیٹھ جاؤ، وہ کہہ رہے تھے آپ بیٹھیں، کہا عدی تو یہ دیکھتا ہے کیا تو نے ہیرا سنا شہر؟ کہنے دیکھا تو نے؟ کہا دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ کہا وہاں سے عورت آئے گی، سنا سے، اور بیت اللہ میں آئے گی، اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور کسرا تو کہنے لگے قبیلہ طے کے ڈاکو کدھر، میرے قبیلے کا کدھر، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کو اپنی پڑ گئی۔ کہا کسرا کے محل، سفید محل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے دے گا، فتح ہو جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے۔ تو ان کو کہا کہ پتہ ہے کسرا کوئی محلے والے کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اے نواز شریف ساڈے محلے والا، کہتے ہیں نہیں وزیر اعظم، کہتے ہیں کسرا بن ہرمز، کہا اسی کی بات کرتا ہوں، اس کے محل فتح ہو جائیں گے۔ اور اتنا مال مسلمانوں کے پاس آئے گا کہ کوئی آدمی صدقہ لے کے نکلے گا اور لینے والا، کچی مسجد، کھجوروں کا چھپر ہے، کھانے والے کے لیے ہے کچھ نہیں، مگر ویژن کیا ہے؟ ویژن کسے کہتے ہیں؟ پکچر دیٹ یو وانٹ ٹو سی، جو آپ کل دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ منظر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کا منظر مایوسی کا ویژن ہے، میرے نبی کا ویژن فتح کا ویژن ہے۔ یا سارے ویژنری ہم ویژن ہیں، سب پیسے بوندو، آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے، ایف اے ٹی ایف سے نکل جائے، امریکہ سے دوستی ہو جائے، ٹرمپ ہماری درخواست سن لے، مودی ہماری بات کر لے، ہم کرکٹ میں کچھ ان سے کرکٹ ڈپلومیسی کر لیں، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کر لیں، سب اسی میں۔ ہم ان کی منت کریں گے، ترلا کریں گے، وہ پیسے دیں گے، وہ ڈالر دیں گے، کچھ نہیں ہے، انہی کو ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ روک لے۔ ہر نماز کے بعد ہر نمازی کہتا ہے اللہم لا معنی لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو دے اس کو روکے کون، جس کا تو روکے اسے دے کون۔ یہ عقیدے کی باتیں، اور عقیدہ بھی ان کو آتا ہے جن کو سمجھ۔ تو عدی کہتے ہیں میں نے وہ عورت دیکھی تھی اور اس لشکر میں تھا جو کسرا کی فتح کو گیا، اور اگر زندہ رہا تو تیسری بشارت بھی دیکھو گا۔ یہ امید دلاتے تھے، کہنے والے کہتے تھے روس آ گیا اب کیا بنے گا، ہم تو بہت بچے تھے، مگر ہم نے روس کے آنے کو تو نہیں جانتے، اس کے جانے اور شکست کی تو ہم دریائے آمو کی کچھ کہانی کو جانتے ہیں، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کی فتح کو کچھ جانتے ہیں، سرخ ریچھ کی شکست اور کمیونزم اور سوشلزم کا لپٹ جانا۔ جو امید والے ہیں ان کو آج بھی یہ دکھتا ہے۔ ہم نے امریکہ کی شکست سنی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ہم نے امریکہ کے تابوت سنے نہیں ہیں، آنکھوں سے دیکھے، ان علاقوں سے جاتے ہوئے۔ ہم نے امریکہ کو بکھرتے اور ٹوٹتے اور یہاں سے بھاگتے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایئرپورٹ کی لائٹیں بند کرتے۔ ہم نے اشرف غنی کو ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے ویڈیوز میں خود دیکھا ہے۔ ہم نے 12 آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے کابل کا محل فتح کیا، کل 12 لوگ تھے جو 6 موٹر سائیکلوں پہ گئے تھے، گاڑیوں پہ نہیں، جنہوں نے کابل کا محل فتح کر دیا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ جب پڑھی قاری صاحب نے وہاں پہ تو 12 لوگ تھے جنہوں نے کابل کا محل فتح کیا۔ پرانی بات نہیں، 3 سال پہلے یہ سب ہم نے دیکھا اللہ کی توفیق سے۔ آج ہم غزہ میں دیکھتے ہیں 17 مہینے کے بعد اسرائیل جس معاہدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، آج اس کے ترلے کون لے رہا ہے؟ کیا میرے مالک ہم نے اس قادسیہ کے مرکز میں دیکھنا تھا، زندہ کے بدلے زندہ نہیں دیتے تھے کافر۔ سنتا کون تھا مسلمانوں کی، حیثیت کیا تھی مسلمانوں کی؟ آج لاشوں کے بدلے زندہ لوگ مل رہے ہیں۔ 3 لاشیں واپس کرو اور 600 مسلمان، وہ کوئی سمجھ آئی بات؟ تم صرف تابوت دے دو ہم تمہارے قیدی چھوڑ دیں گے، تم صرف تابوت دے دو، ہماری لاشیں دے دو۔ ہماری قوم نے ہمیں انتہائی ذلیل کر دیا، اس کا یاہو کا باچا بچایا ہوا ہے، اس کا جنگ کے درمیان اگر چیف آف آرمی سٹاف استعفیٰ دے دے تو یہ شکست کی علامت ہے، مگر یہ خبریں آپ کو کوئی بتاتا نہیں۔ اور ہم ایسے کوئی کم قسمت لوگ ہیں، ہمیں اپنی فتح پہ خوش بھی نہیں ہونے دیتے لوگ، اور نہیں کچھ نہیں ہو رہا، اور کچھ نہیں ہے، سارا اسرائیل کا ہی ہونا ہے، کچھ نہیں۔ یہی کہتے تھے کہ روس کا کچھ نہیں ہوا، یہی کہتے تھے امریکہ کا کچھ نہیں ہوا، ہو گیا، اور انشاءاللہ غزہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ 1.5 سال سے کم مدت میں
آج بھی وہ اسلحہ لے کے کھڑے, گاڑیاں لے کے کھڑے, زمین سے نکلے کہ آسمان سے گرے, چھپے کہاں تھے؟ 2-4 کے سینکڑوں ہزاروں آج بھی زندہ لوگ نکال کے لا رہے, اینچ بیبیاں سجا سجا کے لے آئے نے. لکوئیاں کتنے سی, کہاں تھی امریکہ کی ٹیکنالوجی؟ وہ سمندر کی تہ پہ جانتے ہیں, وہ اڑتی چڑیا کے پر گنتے ہیں, ان سے کچھ چھپ نہیں سکتا, اس کو کچھ شکست نہیں دے سکتا. اللہ کہتا ہے ان بدبختوں کی حیثیت کیا ہے, جو میں چاہوں وہ کروں, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ ہوتے کون ہے؟ اور اللہ نے کر دکھایا. ٹرمپ بڑھ کے مارتا تھا ہم وسط ایشیا کو جہنم بنا دیں گے, میں یوں کروں گا, اور کل سے بھیگی بلی نہیں, وہ چاہیں گے ویسے ہی کر لیں گے, میں نے فارمولا دیا تھا, میرا مطلب یہ تو نہیں تھا, کل سے کون چوائس کیوں ہے؟ ہم تو واقعی ہر کو تو کہتے ہیں مگر سپر پاور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا, اسی نے انشاءاللہ غزہ میں فتح دینی ہے, اسی نے بیت المقدس میں مجھے اور آپ کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ. شام میں خوش ہو لیں یار, مجھے نہیں پتا وہ CIA کا پروجیکٹ کس کا ہے, مجھے تو یہ معلوم ہے 50 سال کے بعد وہ جیلوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچم آج دمشق میں لہرا رہا ہے, ادلب میں لہرا رہا ہے, الپو میں, حلب میں لہرا رہا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں نے 2011 میں جتنا خون دیکھا ہے, 2 موقع جو میرے دل کو دہلا دینے والے, 3, 2005 کا زلزلہ, برما کے مسلمانوں کو جلایا جانا اور ان کے ٹکڑے کیے جانا, اور تیسرا حلب کے حالات. کیونکہ حلب میں ہم ڈائریکٹ انوالو رہے. حلب جیسی تباہی میں نے حلب جیسی تباہی کر دے. ہاں گجرات میں ہوا تھا اس جنوری 2001 میں, مگر 2002 میں, مگر وہ محدود علاقہ تھا, ایودھیا, گودرا, جمودی وہاں پہ تھا. بہت کچھ حلب میں ہوا. آج اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کو دوبارہ وہاں پہ موقع دے دیا. یہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا فیز مسلمانوں کا آ رہا ہے؟ انشاءاللہ تو کہہ دیں. جو ایک لہر آ رہی ہے وہ اسلام کی ہے, اسلامائزیشن کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے. نہیں کچھ نہیں, تانوں تو پتہ ہی نہیں, پاکستان تے چنے دی دال مہنگی ہو گئی ہے. اچھا کنک آٹا مہنگا ہو جائے تب پاکستانیوں کا مسئلہ کنک سستی ہو جائے, اگر بجلی کا بل مہنگا ہو جائے تب سستی ہو جائے. وہ کتنے, اگر آٹا مہنگا ہو تب بھی قوم کا مسئلہ, اور اگر گندم سستی ہو جائے تو, اگر بجلی کے بل مہنگے ہو جائے یہ بھی مسئلہ, اور اس کے مقابلے میں سولر کی پلیٹ سستی ہو جائے تو اتنا سستا کیوں ہو گیا؟ کئیوں نے ایسے چکر 1 سال تو سولر ہی نہیں لوایا, یہ حکومت دی کو سازش ہے, انہوں نے کو چکر پا دینا تو یار میں تو پیسے نہیں جے خرچنے. وہ لوگوں نے 1 سال کا بل پورا کر لیا, وہ بیچارہ پلاننگ چ بیٹھا. اگر آلو مہنگے ہو جائے تار والا ٹماٹر جو سستے ہو جائیں, او بھائی یہ اللہ ہی خوش کر سکتا ہے, 2 بندے نہیں خوش کر سکتے. میں کسی کی حمایت میں نہیں, دل مضبوط کریں, جنگ میں ہیں. جب میں کہتا ہوں نا کہ فاتحین جو فاتح قومیں ہوتی ہیں وہ منڈیوں کے بھاؤ نہیں پوچھتے, وہ مار کے لڑتی ہیں. فاتحین نے کبھی منڈیوں کے بھاؤ نہیں پوچھے کہ ٹینڈے کیا بھاؤ تھے, ٹماٹر کیا بھاؤ تھے, چاول کیا بھاؤ تھا, گھی. یہ عام قومیں ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. فاتح قومیں میدانوں کی باتیں کرتی ہیں, جنگوں کی باتیں کرتی ہیں, فتوحات کی باتیں کرتی ہیں, علاقے کی باتیں کرتی ہیں. وہ دنیا کے نقشے لے کے بیٹھتی ہیں, وہ مکانوں کے نقشوں کے اوپر نہیں بیٹھتی. تو ہم کون ہیں؟ فاتح قوم ہے, اور پاکستان فاتح قوم ہے اللہ کی توفیق سے. بڑے بڑے مار کے اس ملک سے ہو رہے ہیں, اور اس ملک سے آپ کو برگشتہ کیا جا رہا ہے, آپ کو آپس میں تقسیم کیا جا رہا ہے. انہیں پتہ ہے پاکستان کمزور ہوگا تو امت کمزور ہوگی, کیونکہ سوائے اس ملک کے امت کے پاس کوئی اور ملک بھی. آج بھی حرمین کے تحفظ کی بات ہو تو کس نے کرنا ہے؟ آج بھی غزہ کے مسلمانوں کی پہلی امید اللہ نے کیا بنائی ہے؟ آپ تو یہ کہہ بھی نہیں نہ سکتے, کیونکہ گزشتہ 2 سالوں میں میرے ملک کے دماغ کو یوں نچوڑ دیا گیا کہ وہ انشاءاللہ کہنے کے لیے بھی تیار. ابھی میں کہوں نا کشمیر کا سودا ہو گیا, کشمیر ختم ہو گیا, سب کہیں گے ہاں جی این جی ہوا. اگر میں کہوں مارکا جاری ہے, اگر میں کہوں کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ, سری نگر, پلوامہ, لولاب, جموں, راجوری, یہ ڈوڈا سب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے گا. یہ ہماری شارگ ہے, نہیں جائے گی کہیں. آج بھی اللہ کی توفیق سے کام ہے. تو اس کو ماننے والے تھوڑے اور میرا مذاق اڑانے والے ٹھیک ہو جائیں.
میں کہوں ہم ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں ایک پولیٹیکل فریم بنا رہے ہیں، ہم نے اس ملک کو اسلامائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے اسلام آباد کو اسلام میں داخل کرنا ہے، ہم نے اس ملک میں لا الہ الا اللہ کی حکومت لے کے آنی ہے، ہم نے یہ جو قرآن بچوں نے پڑھا، یہ ترمذی شریف بخاری شریف یہ پڑھیں گے، ہم نے اس ملک کے قانون اور اصول میں اس کو داخل کرنا ہے، اس کے آئین کا حصہ بنانا ہے، ہم اس کوشش میں آپ صاحب اتنا کچھ ہو جانا چھڑ دو تسی کس سیاست پہ گئے، کیا کمال کے لوگ ہیں۔ اگر صرف جہاد کرتے تھے تو کیا کہتے تھے، تانوں صرف کشمیر دی پئی پاکستان دے بارے بولیں، اے جماعت آپ صاحب نے کوئی پاکستان دا بھی سوچن تسی سارے کشمیر تو ترے ایسا بھی کچھ کر لو، اب اس کا کرنا چاہتے تو کیا کہندے، اتنا سونا جہاد دا کام کر کے کتنے لگ گئے نا۔ اچھا جب صرف کشمیر کا کر رہے تھے اس وقت کی ٹینشن بنی سی، یار پاکستان دے بھی تو سوچو اتنے رہنے تانوں یہ فکر ہی نہیں، سارے کشمیر تری جاندے اتنے شہید ہو رہے ہو، ایسا بھی کچھ کر لو۔ اچھا بھی اس کا بھی کرتے ہیں، کوئی اس کے لیے بھی کوشش شروع کر دیتے ہیں، ہوں سب کو کی پریشانی ہوگی، یار جڑا کام کر دے سی ایڈا سونا سونے ورگا کام چھاڑ کے تسی کتنا پٹھے کمائے پہ گئے جی۔ چلیں یہ بھی پوچھ لیتا ہوں، ایک کہتا پاکستان میں کچھ نہیں ہونا، کشمیر آزاد نہیں ہونا، کچھ غزہ میں نہیں ہونا، یہ بھی ایک سوچ ہے، ایک کہتا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کم از کم میں اللہ کے سامنے کہوں گا میں نے کوشش کی، دونوں میں سے اچھا کون رہا، جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہا یا جو کوشش کرتا رہا، بولتا رہا، آگے بڑھتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا، سناتا رہا، نامہ اعمال میں آخرت میں دونوں میں اچھا کون رہا؟ ہم میں سے اکثر بیٹھنے والے ہیں کہ آگے بڑھنے والے ہیں؟ کہنا میں پہلے بڑا جماعت دا کام کردا سی، جدوں دی جماعت سیاست چاہی نا ادوں دی میں کی کیتی ہے، کہو توبہ، اللہ کرے کہ ہم واقعی کیا کر لیں، بولے نا صحیح توبہ کر لیں، توبۃ نصوحا۔ کہندا وہ تو پہلے میں بڑا کام کیتا، میں پہلے کھلا بھی بڑی جمع کیتیاں نے، رمضان چ بڑا کام کرتا سی، وہ پائن میں تے دانے بڑے جمع کیتے، بندے بڑے بھیجے مظفر آباد، اے جدوں دا گل بنی نا پاکستان مرکزی مسلم لیگ دی تے بھائی اسی تے توبہ کر لی، اللہ کرے کہ میں توبہ کر لوں اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جزاکم اللہ خیرا۔